بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک موضوع سے بات ہو رہی تھی کہ علماء کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور اگر کسی شخص نے فلسفے کی انتہائی کتابیں پڑھی ہوں جسے ہمارے مدارس کی اصطلاح میں میر زاہد اور ملا جلال اور صدرہ شمس بازگہ، تو ان حضرات نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے. اور حجت اللہ نے جس مقام پر پہنچے ہیں، اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر گفتگو کی تھی. اور اصل میں یہ بحث وہیں پہ بیان ہونی چاہیے تھی، لیکن اس لیے نہیں کی اور جان بوجھ کے کہ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سلسلہ جاری بھی رہ سکے گا یا نہیں. اور جاری نہ رہنے کی ایک وجہ اب بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مضامین اس درجے کے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور جب کوئی انسان بنیادی طور پہ ان مباحث کو پڑھنا سننا چاہتا ہے جو انٹلیکچوئل لیول کی ہیں، تو اس میں عام لوگوں کے لیے اسے سننا اور برداشت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ نیوٹن کی اور آئنسٹائن کی بات کرے تو اس کا مقام جیسا بھی ہو، مگر بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بچے اسے سمجھ سکیں. تو اب پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بحث کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اصل راہ کیا ہے. عقل جو یہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نادرست ہے. عقل یہ فیصلہ کرے کہ مرد کے لیے کون سا لباس درست ہے اور کون سا نادرست ہے. عقل یہ فیصلہ کرے کہ عورت کے لیے پردہ ہونا چاہیے یا نہیں. عقل یہ فیصلہ کرے کہ دنیا میں جو حالات بدل گئے ہیں تو اس پر لوگوں کو سود کے کھانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں. اسی طرح یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ صرف افراد کی سطح پہ نہیں ہے، قوموں کی سطح پر ہے. اور پوری دنیا میں 3 بڑے بر اعظم یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور کچھ حصہ افریقہ کا، اور ہمارے یہاں جو لوگ بھی اس سے متاثر ہیں، وہ سب بنیادی طور پہ جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رہبری کے لیے عقل چاہیے یا نبوت چاہیے. جتنے بھی مسائل ہیں ان کی اصل یہ نقطہ ہے. اسی لیے ہر زمانے میں دونوں طرف لوگوں نے بحث کی کہ کیا تنہا عقل اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے؟ کیا تنہا عقل انسانوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہے؟
تنہا عقل کا یہ حال ہے کہ دنیا میں اب غذائی قلت جس اعتبار سے بڑھ رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت اور پروٹین زیادہ بننی چاہیے، اور اسرائیل میں ایک تجربہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گوشت کو بغیر کسی زندہ چیز کے پیدا کریں، اور گوشت میں جتنی آئٹمس ہیں وہاں سائنٹسٹ اس ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم جمع کر کے کسی طرح 1 پاؤ یا 1 کلو، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو گوشت کی طرح کا ایک لوتھڑا بنا دیں اور اس میں ہر وہ کوالٹی ہو جو مرغی کے گوشت میں ہوتی ہے، تو اسے لوگوں تک دیا جائے کہ یہ گوشت ہے، آپ سے کھائیں، اور یہ مرغے کا گوشت ہے، لیکن یہ چکن کے بغیر بنا ہے، چوزے کے بغیر بنا ہے۔ اب جب یہ مسئلہ سامنے آئے گا تو پھر اس وقت مفتی سوچیں گے کہ اس پہ کیا فتویٰ دینا ہے۔ اسی طرح بیسیوں مسائل، اور یہ مسئلہ اس صدی میں عظیم ترین مسائل میں سے ایک تھا اور ہے کہ سود کے بغیر موجودہ معاشی نظام کیسے چل سکتا ہے۔ پورا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ غیر سودی نظام کو یہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور سودی نظام میں شرکت نہیں کرتے۔ اب عقل کدھر رہنمائی کرتی ہے، نبوت کدھر رہنمائی کرتی ہے؟ اگر یہ ایک بات کسی طرح انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو دونوں کی رائیں یا تو الگ ہو جائیں یا ایک ہو جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہو، لیکن دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اب ایک بچہ ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے صرف وضو کے فرائض پتہ ہونے چاہیے اور نماز کے فرائض پتہ ہونے چاہیے، اسے اس درجے کی بحث سے کوئی غرض نہیں، اس کی سمجھ میں ہی نہیں بات آتی، تو کہتے مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ بتاؤ وضو نماز کیا ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ مباحث اس سے بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، اور ملا صدرہ وغیرہ نے اس سے بہت اچھی چیزیں لکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا تعلق اہل تشریع سے تھا، مگر ملا صدرہ کی اور اس قسم کے لوگوں کی علمی خدمات سے کوئی بھی معتدل آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی نصوص سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ جس حد تک ان لوگوں میں گمراہی تھی اسی حد تک کہ اس سے ملتی جلتی گمراہی زمخشری میں بھی تھی، اور اب تک لوگوں نے اسے نہیں چھوڑا، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اہل عقل کہتے ہیں کہ عقل کی رہنمائی کافی ہے، اور جو ہماری عقل میں آتا ہے ہم وہ کام کریں گے، اور اس پہ ابن رشد جو کہ ان کے نمائندے کے طور پہ تھے، ان کی عبارتیں پچھلی مرتبہ ہم نے بیان کر دی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ نقلیات کو ترجیح دیتے ہیں ان کی بات کی جائے، اور تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا موازنہ کر لیا جائے۔ تو جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے سلسلے میں کچھ باتیں پچھلی مرتبہ گزری، اور کچھ یہ ہیں کہ ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنا موقف ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سراسر اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ نقلیات میں آ گیا ہے ہمیں چاہیے کہ بس اس کا اتباع کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فلسفے پہ نہیں تھی، اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ اہل عقل سے کہیں بے خبر تھے۔ ابن رشد اور ان لوگوں کو، ابن رشد تو خیر حضرت کے بعد آیا ہے، لیکن ابن رشد سے پہلے جو فلسفی گزرے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پڑھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 728 میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8ویں صدی ہجری، اور اس کے بعد پھر ابن رشد تو اس کی بھی بعد آیا ہے کہیں 1 صدی کے بعد، لیکن غزالی کو انہوں نے پڑھایا۔ اس سے پیچھے جو لوگ تھے
جنہوں نے بھی اسلامی فلسفے پہ لکھا تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور خاص طور پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل عقل کے بڑے نمائندے سمجھے جاتے تھے، ان کو بھی پڑھنے کے بعد اپنے رسالے الفرقان میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فمن جرب ما یقولون، دیکھو جو شخص بھی انبیاء علیہ السلام کے ارشادات پر غور کرے گا اور جو شخص بھی نبیوں کی تعلیم پر غور کرے گا، وجد الثواب معہم، وہ یقیناً اس بات کو پہنچے گا کہ انبیاء علیہ السلام حق پر تھے اور حق پر ہیں، ان کی تعلیمات بالکل ٹھیک۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے بس یہ خیال میں رکھیے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ علوم جو نقل کے ذریعے ہم تک پہنچے، کہ نبی علیہ السلام نے کوئی کام کہا، اللہ نے کوئی کام کہا، کسی بزرگ نے کوئی کام کہا اور لوگوں نے چپ کر کے اس کام کو مان لیا اور اس کی اتباع کر لی، اور ان کے مخالف وہ تھے جن لوگوں نے محض اپنی عقل کو بے لگام چھوڑ دیا کہ جو کچھ عقل میں آیا اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا یہ بات نبی کی عقل میں آتی ہے، مان لو، یہ بات نبی علیہ السلام کی عقل میں نہیں آتی، اس بات کو ہم نہیں مان سکتے۔ اس لیے جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو دیکھیے پھر شیخ فرماتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ومع مخالفہم، اور جو کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کا مخالف تھے، کما قال الرازی، جیسے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کہ یہ جتنے لوگ بھی تھے ما انہ، باوجود اس کے کہ رازی کا حال یہ ہے، یعنی دو گروہ ہیں، ایک لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی بالکل ٹھیک ہے، اور کچھ ہیں جو ان کے مخالف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سمعی روایات ان کا اعتبار نہیں۔ سمعی روایات کا کیا مطلب؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی حدیث کس نے سنی؟ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنی، کتنی حدیثیں انہیں پتا تھی؟ انہیں 10,000 حدیثیں، 10,000 باتیں آدمی یاد ہی نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے لہٰذا ابو ہریرہ کی بات نہیں مانی جانی چاہیے۔ سمعی روایات میں یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بات انس رضی اللہ عنہ نے کہی، باوجود اس کے کہ انس رضی اللہ عنہ ان اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی عقل کے ترازو پہ پرکھتا ہے اور کہتا ہے جی 250 سال کے بعد تو حدیثیں لکھی گئیں، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ تو سمعی روایات جو سننے سے ہم تک دین پہنچا ہے، اس دین کا تو کوئی اعتبار ہے ہی۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی اور وہ یہی بات مسلسل کہتے رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بظاہر وہ پڑھے لکھے تھے، تو ہم نے کہا آپ دو باتوں پر غور کیجئے گا۔ ایک بات تو اس پر غور کر لیں کہ یہ امت اتنی ناہنجار اور ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ اب نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی بات قابل قبول ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ہم جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کھڑا کر دیا، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اس شخص کی بات قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ہم تک صحیح طریقے سے پہنچی نہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کی بات قابل قبول ہے کیونکہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو میں نے کہا امت جب نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جرا کرنے لگے تو ایسی نالائق امت پہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جانا چاہیے۔ آپ سوچ لیں جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں کہ اب ہماری یہ ہمت ہونے لگی۔ اور دوسری بات ہم نے ان سے کہی، ہم نے کہا خود اس قرآن کا کیا ثبوت ہے؟ چھوڑ دیں حدیث کو بھی، اس قرآن کے قرآن ہونے کا کیا ثبوت؟ یہ کسی کے ابا پہ تو نازل نہیں ہوا کہ میرے والد پہ نازل ہوا تھا اور میں اسے گھر سے اٹھا کر لایا ہوں۔ 1,500 سال ہے درمیان میں، خود اس قرآن کے قرآن ہونے کا کیا ثبوت؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کہتا ہوں میں اسے نہیں مانتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا۔ اور ہوتا یہ ہے نفسیات میں کہ کبھی کبھی انسان کے اندر کوئی جذبہ شدت سے پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے آپ سے خود باتیں کرنے لگتا ہے۔
استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور اندر ہی اندر سے انہیں آوازیں آتی تھیں، وہ لوگ ان کو لکھواتے جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا. دیہاتی اور جاہل لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے جو ذبح کرنا تک تو جانتے نہیں تھے، شادی بیاہ کو جانتے نہیں تھے، رسومات میں گھرے ہوئے تھے، جاہلیت کا دور تھا، تہذیب تھی نہیں، اور ڈاکو تھے، ڈھاکے ڈال کے گزارا کرتے تھے. انہیں اپنے سے زیادہ ایک انٹلیکچوئل شخص مل گیا اور اس نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے سارے اس کے پیچھے چل پڑے. اب اس کے بعد نسل در نسل یہی نظریہ چلا آتا ہے. اس لیے یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک اندر میں جذبہ تھا ایک شخص کے، اور اس کے ذہن پیش آ گیا، اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا. استغفر اللہ. اب چھپ یہ حال ہے ان عقلیات کا. اور اب جو پڑھے لکھے ہیں اور بہت سے لوگ انہی چیزوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، شاید 1% ہوں، وگرنہ اصل چیز تو دولت رہ گئی، پیسہ رہ گیا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ ہے، نہ اس کا کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے. اگر پیسہ ہے تو پھر سب کچھ. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کئی چیزیں لکھی ہیں. ظاہر ہے کہ راضی امام تھے، عقلیات تھے، بہت کچھ لکھا ہے. اور راضی کا اصل میدان فلسفہ. اور مشکل یہ ہے کہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اس فلسفے کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کو بھی حل کرنے کی کوشش کی. بعض جگہ پہ بہت عمدہ نکات انہوں نے بیان کیے، اور بعض جگہ پہ راضی رحمت اللہ علیہ کو خوب ٹھوکر لگی ہے. یہ دونوں چیزیں ان کی تفسیر میں پائی جاتی ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اساس التقدیس کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس میں بحث کی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نقد اس کا لکھا ہے، پوری کتاب اس کے رد میں لکھی ہے، اور راضی ہی کی روایت یہاں پر لا رہے ہیں. اور راضی کا کیا حال ہوا ان سب چیزوں کے باوجود. یہ 3-4 آدمیوں کو اگر پڑھیں تو یہ راضی کی پر جو تنقید کرتے ہیں، ایک یہ، ایک ابن عربی اور ایک مولانا روم رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ دیکھو کما قال الراضی، جیسے کہ راضی نے کہا ما انہ، اس کے باوجود کہ من اعظم الناس قانا فی الادلۃ السمعیہ، حالانکہ راضی ان لوگوں میں عظیم آدمی ہے، ان کا سربراہ ہے، ان کا بڑا ہے، جو سمعی دلائل کو رد کرتے ہیں، جو مسموعات پر یقین نہیں رکھتے، جو کہتے ہیں تم نے اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. حتی تبع قولا، یہاں تک کہ انہوں نے اب ایسی بات شروع کی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کہی تھی، اور انہوں نے کہا کیا یہ جو عقل کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو یقین کا مرتبہ روایات سے حاصل نہیں ہو سکتا. روایت زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت کر سکتی ہے وہ ظن ہے، گمان. یقین کا مرتبہ اس سے حاصل نہیں ہوتا، یقین کا مرتبہ عقل سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہونا نہ ہونا عقل یقین کے درجے تک پہنچائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، اس سے دوسرے سے کہا، اس سے تیسرے سے کہا، اس سے زیادہ بس تم ایک ہیولا سا بن سکتا ہے، ایک چیز تم بس اسے شیڈوز میں لے سکتے ہو، لیکن پکی اور یقینی بات نہیں. یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو یقینی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ ذرا غور کریں کہ جملہ ہے کتنا خطرناک کہ سمعیات سے، سنی سنائی چیزوں سے یقین حاصل نہیں ہوتا. تو اگر سمعیات سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو خود قرآن کا ثبوت کیا ہے؟ خود قیامت کا ثبوت کیا ہے؟ عقل سے کون ثابت کرے گا؟ اسی لیے ابو علی سینا کا ایک سوال ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا بڑی طویل بحث کے بعد، کہ ابو علی سینا نے کہا کہ قیامت کو ماننا اس بنیاد پہ تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، باقی قیامت کا ماننا خالصتاً عقل کی بنیاد پہ عقل اس پہ کام نہیں کرتا. اتنا بڑا جملہ ہے یہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا حال دیکھو، انہوں نے اپنے پاس ایک نئی بات پڑھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یقین تک پہنچنا انسانی زندگی میں وہ سنی سنائی باتوں سے ہو نہیں سکتا، وہ صرف عقل سے ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں راضی اس کے باوجود اس کو دیکھو راضی نے کیا لکھا. یہ ہے بہت قیمتی بات جو راضی نے لکھی ہے. لقد تأملت الطرق الکلامیہ، میں نے بارہا
علم کلام کے طریقوں پر غور کیا، یہ راضی کہتے ہیں، والمناہج الفلسفیہ، اور فلسفے کی راہوں پہ میں بہت مرتبہ چلا، فما رأیتها تشفی علیلا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس علم کلام اور فلسفے نے کسی بیمار آدمی کو شفا بخشی، وتروا غلیلا، اور کسی پیاسے آدمی کی پیاس فلسفے نے بجھائی ہو، وجدت اقرب الطرق، اور سب سے زیادہ قریب ترین طریقہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے، سب سے بہترین طریقہ میں نے دیکھا طریقہ القرآن، وہ قرآن کا طریقہ تھا، اقرا فی الاثبات، اور اگر اللہ کی صفات کا اثبات کرنا چاہو کہ خدا کے لیے کوئی صفتیں ہیں تو یہ پڑھو کہ الیہ یصعد الکلم، کلم الطیب، پاک کلمے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں، اور الرحمن علی العرش استویٰ، اور یہ پڑھو جو قرآن نے کہا ہے کہ رحمان غالب ہوا عرش پہ، واقرا فی النفی، اور یہ پڑھو جو قرآن نے نفی کی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، فلا یحیطون بہ علما، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے، ومن جرب بمثل تجربتی، اور راضی نے کہا کہ جس شخص نے زندگی ایسے گزاری ہو، تجربے ایسے ہوں جیسے مجھے تجربے ہوئے ہیں، تو جان لے گا مثل معرفتی، بالکل اسی طرح جس طرح آج میں نے جانا ہے، وَأَيْضًا فَمَنِ اعْتَبَرَ مَا عِندَ الطَّوَائِفِ، اور اسی طرح راضی نے کہا کہ جو لوگ ہیں نا انبیاء علیہ السلام، ان کی تعلیمات اور روایات سے استدلال نہیں کرتے اور انبیاء کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھو نقل پہ چلنے والوں کے لیے میں نے زندگی کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، وجدہم کلہم حائرین ضالین شاکین مرتبین او جاہلین جہلا مرکبہ، میں نے ان سب کو پایا ہے، یہ فلسفے اور عقل کی باتیں کرنے والے، یہ سب کے سب حائرین، یہ ایسے تھے کہ حائرین ہیں، حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ضالین، یہ سب کے سب گمراہ ہوئے، شاکین، اور اسی طرح شک میں پڑتے رہے، مرتابین، اور اسی طرح انہوں نے ریب اور تردد میں زندگی گزاری، اور جاہلین جہلا مرکبہ، اور اس جہالت میں زندگی گزار کے دنیا سے گئے کہ انہیں خود اپنی جہالت اور اپنے غیر علم ہونے کی، نادان ہونے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ بڑے کام کی بات یہ راضی ہوئی، راضی کہتا ہے کہ سب سے بڑا طریقہ جو اللہ تک پہنچنے کا ہے وہ قرآن ہے۔ اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جو انشاءاللہ امید ہے آج عرض کریں گے آخر پہ، ملا صدرہ نے لکھی، اور ملا صدرہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ علم، اور جس علم میں پہنچ کے آدمی دنیا کی ساری لذات سے کہیں زیادہ لذت حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کا علم ہے۔ یہ اسی مطلب کیا تھا کہ صوفیہ جو کچھ اپنے مراقبات میں ذات اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق پاتے ہیں، اس لذت کی حد ان کی روح سے نکل کے ان کے جسم تک پر مؤثر ثابت ہو جاتی ہے۔ اتنا وہ لذیذ اور اتنا وہ بڑا طریقہ ہے ان مراقبات کا اور ان چیزوں کا، اس پہ راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس ذریعے، راضی رحمت اللہ علیہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات اس تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ سب سے انتہائی علم جو حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کا، کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن سے بڑا تمہیں کوئی طریقہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی صفات کا اقرار کرنا چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمے وہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، اس کی طرف اٹھتے ہیں پاک کلمے۔ اللہ کہاں ہے؟ جہاں بھی ہے۔ جب کوئی انسان اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، جب پاک جملہ کہتا ہے تو اللہ اس پاک جملے کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے تو اس کو یہ جملہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے۔ لیکن بڑے کمال کی بات لکھی ہے وہاں روم رحمت اللہ علیہ نے، وہاں روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو تم سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہو نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے سبحان اللہ کے پڑھنے سے کوئی اللہ پاک ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو پڑھ کے تم خود اپنے آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو، اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہی پاک ہے، تم اس کو کیا پاک کرو گے؟ الحمدللہ کہہ کے تم اللہ کی کیا تعریف کر رہے ہو؟ تم خود اپنی کچھ عقل کا ثبوت دے رہے ہو کہ ہم جانتے ہیں، اب علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اور اللہ تعریف کے قابل ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔
اور جب کوئی اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو خود اپنے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار اب پتا چلا کہ تیری ذات پاک کتنی بڑی ہے، میں اس سے پہلے جاہل تھا، کچھ پتا نہیں تھا۔ تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پاک کلمے اللہ انہیں اٹھا لیتا ہے یا اللہ کی طرف وہ پہنچتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھو کہ الرحمن اللہ استوا، اللہ تعالیٰ نے قصد کیا، ارادہ کیا۔ استوا کی جتنی بحث ہے یہ تو آگے چل کے آئے گی، اس میں حجت اللہ یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفات باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ صفات باری تعالیٰ پہ ایک مرتبہ تفصیل سے بحث ہم عقیدے میں کر چکے، اس کی امید نہیں کہ وہاں بھی کریں گے، بلکہ بہت مختصر سی بات کر کے گزر جائیں گے۔ استوا کے بہت سے معنی کیے گئے اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے بہترین معنی ایک بیان کیے، انہوں نے کہا قصد کیا، ارادہ کیا رحمان نے عرش کا، اور انہوں نے کہا جب تم نے اللہ سے کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو پھر یہ پڑھو کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب صفات کا مسئلہ در حقیقت اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ امت میں جب صفات کی بحث ہوئی تو کئی ٹکڑوں میں امت بٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو کہا فَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اللہ کا علم اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ راضی کہتے ہیں جس آدمی کو تجربہ ہوا وہ زندگی میں وہ تجربہ جو مجھے ہوئے ہیں، اور جس کو خدا کی ایسی معرفت حاصل ہوئی ہو زندگی کے مسائل میں جیسی مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے، تو تم دیکھو وہ آخر پر پہنچ کر یہی کہے گا کہ جتنے بھی لوگ عقل کے ذریعے خدا کی راہ تلاش کر رہے تھے وہ سب کے سب حیرت میں جا کر ڈوب مر۔ حیرت دونوں کو پیش آتی، صوفی انتہا میں پہنچ کر حیرت میں ڈوب جاتا اور اس کی حیرت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک نے لکھا ہے کہ انتہائی مراقبات میں بھی پہنچ کے سوائے حیرت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ کے اسرار، رموز، اس کائنات کی چیزیں اس پہ کھلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی میرے ہونے کی نشانی ہے، یہ بھی میرے ہونے کی نشانی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نشانیاں دکھاتا ہے ویسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی تشبیہ اور مثال ہے، لیکن اس کی قسم کی، اس کی طرح کی چیزیں جب وہ کھلتی ہیں اس پہ تو اس کے لیے سوائے اس کے کہ حیرت میں ڈوب جائے اس صوفی کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ اور اگر اس وقت اللہ کی صفات کا صحیح علم اسے نہ ہو یا اس کا شیخ کامل نہ ہو تو پھر وہاں پر پہنچ کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ملا صدرہ نے اسے لکھا ہے اور بالکل ٹھیک لکھا ہے، اگر آج اس کی عبارت آئی تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ملا صدرہ کی تصدیق کہاں کہاں سے ہوتی ہے تو حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر پہنچ کے لکھتے ہیں بايزيد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ بايزيد نے جب انتہائی عروج اور قرب حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ نبوت کا مقام مجھ پہ کھولا جائے کہ نبوت چیز کیا، اور وہ کہتے ہیں پھر ان پر اتنا نبوت کا مقام کھولا گیا جتنا سوئی کی نوک ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، اور اس کو ضبط نہیں کر سکے اور چیزنے لگے اور کہنے لگے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور کتنا بلند مرتبہ ہے میرا اور میں کتنا بڑا۔ اب سب صوفیہ ان پر یہ کہتے آئے ہیں کہ بايزيد بستامی نے کیوں کہا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور میرا مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ تو اللہ ہے جس کو کہنا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ آپ پاک ہیں، اور جس کے متعلق کہنا ہے کہ ما اعظم شانک، اللہ آپ کی شان کتنی بلند ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ اتنا ذرا تھا، اسی لیے ابن عربی اپنے متعلق بھی کہتے ہیں کہ جب میں انتہا پہ پہنچا اور میں معراج میں گیا اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں یہ باقی یہ جو اہل عقل ہے نا وہ تو صحیح اس کا ایک ڈرامہ بناتے ہیں کہ دیکھو اس سے بھی معراج ہوئی تھی، وہ وہی ہوئی تھی جو کچھ بھی ہوا تھا، اس آدمی نے جھوٹ نہیں لکھا، جھوٹ میں اتنی برکات نہیں ہوتی جس سے اس کے علم میں برکتیں اللہ نے رکھی تھی۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر پہنچا تو میں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ اتنا عظیم الشان دروازہ تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ اس کے اندر جو دنیا ہوگی وہ کیا چیز ہوگی، جہاں شہر کا دروازہ، ملک کا اور سلطنت کا دروازہ اتنا اچھا ہے۔ تو میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں کھٹکھٹاتے ہو، تو میں نے کہا اسے کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ نبوت کا باب ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیا گیا، بس ختم ہو گئی نبوت، اب یہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ حیران یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ حیران ہوتے ہیں قرب میں، اور وہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی راہ نہیں نظر آتی، اب کریں کیا بیچارے۔ تو حیرت تو دونوں کو ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی اور ان کو بھی ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک آدمی جو جانتا ہو کہ سمندر کیا چیز ہے وہ حیرت کے مارے گم ہو جائے کہ اس پانی کے ذخیرے کی کیا بات ہے، اور ایک بچہ ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ضالین، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں یا عقل پہ چلنے والے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ساری چیزیں کیا، انہوں نے کہا لطف کی بات یہ بھی دیکھو کہ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی جہالت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جاہل۔ اس علم کے یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ یہ جب تک علم آئے نہیں اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم جاہل۔ اس لیے علم جتنا بھی آتا ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس سے پہلے تم اس بات سے جاہل تھے، تمہیں نہیں پتا تھی، آج پتا چلی۔ پھر جتنا بھی علم بڑھ جائے آدمی اس پہ فخر کیا کرے اور ناز کیا کرے۔ جتنا علم بڑھتا ہے اتنی ہی تواضع در حقیقت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کتنی چیزیں ہیں مجھے نہیں معلوم، اس لیے دنیا میں مجہولات، جن چیزوں کو نہ جاننا ہے ان کی ہمیشہ کثرت ہوا کرتی ہے، اور معلومات جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں، علم تھوڑا ہوا کرتا ہے، جہالت زیادہ ہی ہوا کرتی ہے ہمیشہ۔ کائنات کے ہزاروں اسرار و رموز ہیں جو نہیں کھلے، کوئی ایک آدھ چیز کسی کو پتا چل جائے تو یہ چیز کہی انہوں نے عقل اور نقل دونوں کی بات کرتے ہوئے۔ اب اسی سلسلے میں آپ دیکھیے امام راضی رحمت اللہ علیہ جو بڑے سمجھے جاتے ہیں اور جن کی بات کو لوگ بہت زیادہ وزن دیتے ہیں، راضی پر 3-4 آدمی، ایک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چونکہ راضی کا بہت شہرا تھا اس زمانے میں، ایک ابن تیمیہ بات کرتے ہیں، دوسرے محی الدین ابن عربی بات کرتے ہیں کہ ابن عربی ہے، ابن عربی نے بھی راضی کو خط لکھا ہے، اور ابن عربی چونکہ نمائندے شمار ہوتے ہیں اہل نقل کے، تو انہوں نے راضی کو خط لکھا ہے، اور راضی رحمت اللہ علیہ نے اصل میں ان پر اعتراض یہ کیا ایک جگہ پر کہ یہ صوفی کیا کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، مراقبے کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو کوئی عقل کی بات کرو، کوئی فلسفے کو پڑھو، منطق کو پڑھو، ان چیزوں کو پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے دنیا میں عقلیات کا مقام کیا۔ ابن عربی نے راضی کو ایک خط لکھا ہے، اور یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے رسائل ہیں۔ اب یہ 638 ہجری میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور 602 یا 4 میں یا 6 میں، بس 7ویں صدی کے بالکل آغاز میں راضی کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں ان رسائل میں بہت اچھے اچھے رسالے ہیں، ایک خط ان کا وہ ہے جو راضی کے نام، اور اس کو کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ إِخْوَانِكَ۔ راضی دیکھیں آپ جو صوفیہ پہ اتنے اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں ذکر مراقبے اور ان چیزوں کے علاوہ کوئی چھاتا ہی نہیں، تو مجھے خبر دی ایک آپ کے ایسے دوست نے من اثق بہ، جس پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ وہ آپ کا بڑا گہرا دوست ہے، وَمِمَّن لَهُ فِيكَ نِيَّةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، اور وہ شخص آپ کا ایسا اچھا دوست ہے کہ اس کی نیت آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے، اس کی نیت میں بھی کوئی قصور نہیں ہے، بہت خوبصورت خیالات، اچھے خیالات آپ کے بارے میں رکھتا ہے۔ انہ رآک وقد بکیت یوما، اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک دن راضی کو دیکھا اپنے دوست کو، اور راضی جو تھے رو رہے تھے، فسالہ کا ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ سے سوال کیا ومن حضر، اور جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان بکائی کا، انہوں نے کہا راضی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا مشکل پیش آ گئی؟ راضی ایسا آدمی ہے جو لکھنے پہ جب آتا ہے تو وہ لکھینا اور اس کے معاصرین اتنے بڑے بڑے فلسفی دھجیاں بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ راضی رو رہا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ جو وہاں موجود تھے وہ بھی، اور جو تمہارے دوست تھے انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ پوچھا تو آپ نے انہیں کہا مسئلۃ اعتقدتها منذ 30 سنة، ایک مسئلہ تھا 30 سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا،
اور 30 سال تک میں اس مسئلے کو بیان کرتا رہا. تبین لی فی الساعۃ بدلیل، اور اب ایک دلیل میری سمجھ میں ایسی آئی جس سے مجھے پتا چلا کہ آج تک 30 سال میں جو میں بیان کرتا ہوں خلاف ما کان عندی، اس دلیل سے پتا چلا کہ وہ سب غلط. عقل نے جو کچھ کے سمجھا تھا سب غلط تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فبکی تھا، آپ روئے. وقلتا، اور آپ نے کہا لعل الذی لا ایضا. چلو یہ تو ایک قصہ ہوا کہ 30 سال بعد پتا چلا کہ آج تک جس راستے پہ تھا یہ غلط تھا. اب بھائی کس بات کا رونا ہے؟ بڑی اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں اور پھر تم اس بات پر رونے لگے اور تم نے یہ کہا راضی کہ یکون مثل الاول. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ 30 سال اگر مجھے خدا اور زندگی دے تو جس نتیجے کو آج صحیح سمجھ رہا ہوں 30 سال بعد پھر نہ کہیں رونے بیٹھ جاؤں گے وہ بھی غلط. فہذا قول، یہ ہے آپ کا علم اور آپ کا فلسفہ راضی. ومن المحال، اور ناممکن ہے، علی العارف، اس آدمی پر جو اللہ کی ذات کو اور صفات کو جانتا ہو، بمرتبۃ العقل والفکر، ان یسکنا او یستریح، ولا سیما فی معرفت اللہ تعالی. خاص طور پہ وہ صوفی جسے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی معرفت حاصل ہو، وہ کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا جتنا پریشان 30 سال کے بعد جناب والا آپ ہوئے. اور بھی آپ مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہے کہ 30 سال بعد پھر کوئی دلیل نہ ظاہر ہو جائے. ومن المحال ان یعرف ماہیت بطریق النظر، اور بالکل محال ہے یہ بات کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ پر چلے اور پھر اس کے بعد اس کی باتیں آگے کو ثابت ہوں. فمالک یا اخی، میرے بھائی راضی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تب کی حاضر الفطرت، آپ ساری زندگی عقل کے ان چکروں میں پڑے رہیں گے، عقل کے اس بھنور میں ہی کھوئے رہیں گے. ولا تدخل طریق الریاضیات والمجاہدات والخلوات التي شرعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں آپ داخل ہوتے اس طریقے میں جس سے ریاضت ہوتی ہے، جس میں مجاہدے ہوتے ہیں، وہ طریقہ جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کے سے حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ تنہائیاں، مجاہدے اور ریاضتیں، یہ تینوں الفاظ جنہوں نے استعمال کیے ہیں نا، ہم ابھی اس کی تشریح نہیں کر رہے. اگر آج مکتوبات شریف کی بات آئی تو پھر آپ کو پتا چلے گا. اور بڑے کام کی بات ہے جو کہ یاد رکھنی چاہیے، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ شرعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان طریقوں کی طرف راضی آپ کو دعوت دیتا ہوں، ان مجاہدوں اور ریاضتوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. صرف یہ نہیں کہا کہ مجاہدہ اور ریاضت کریں. راضی کو کہا ہے آپ تنہائیاں اختیار کریں، مجاہدہ کریں، ریاضت کریں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جن طریقوں پہ چل کے آپ 30 سال حیرت میں ڈوبتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ اس دنیا سے نکلیں، اس دنیا میں آئیں جو ہم بتاتے ہیں. فَتَنَالَ مَا نَالَ مَنْ قَالَ فِيهِ، تو آپ پھر اس مقام تک پہنچیں گے. مَا نَالَ مَنْ قَالَ فِيهِ، جہاں تک وہ شخص پہنچا تھا جس نے کہا کہ عبدًا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ نے جس کے بارے میں کہا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، ہم نے اپنے پاس سے اسے رحمت دی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنے پاس سے اسے علم دیا تھا. راضی اس راہ پر چلو تاکہ علم حاصل ہو. وَمِثْلُكَ، اور آپ جیسا عقل مند آدمی، راضی آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی، مَنْ يَتَعَرَّضُ لِهَذِهِ حضرت شریفہ دی، مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسے بڑے آدمی کو اتنے بڑے علوم میں کوئی حصہ نہیں ملا. والمرتبۃ العظیمۃ الرفیع، اور وہ عظمت کا مقام، رفعت کا مقام اور مرتبہ جو تصوف اور سلوک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، آپ پر پوشیدہ ہے. مجھے حیرت ہے آپ پہ، آپ کس جگہ پہ چل رہے ہیں. یہاں پر جنہوں نے مجاہدات کی بات کی ہے اور ریاضتوں کی اور تنہا رہنے کی، یہ ساری باتیں آگے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے آتی ہیں. لیکن یہ خط ہے بڑا دلچسپ. اس کا جو اصل مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے، ہم نے وہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ 30 سال محنت کر کے ایک نتیجے پہ پہنچے، پھر رونے لگے اور پھر سوچ اس پہ ہوا کہ اگر 30 سال مزید رہوں تو پھر کون سمجھائے گا کہ 30 سال پہلے تم پھر غلط تھے. تو وہ کہتے ہیں راضی نکلو اس سے اور اس طریقے پر آؤ جس طریقے پہ ہم ہیں، یہاں تک کہ تم اس مقام پر پہنچو جس مقام پر وہ پہنچا تھا.
جسے اللہ نے کہا کہ آتینا رحمتا من عندنا، اللہ نے اسے رحمت دی تھی. یہ کون شخص تھا؟ یہ خضر علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ان کے پاس جاؤ، تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ گئے. لیکن قرآن نے عجیب بات کہی ہے اس موقع پہ. اللہ نے فرمایا کہ آتینا رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنی رحمت سے نوازا تھا خضر کو. وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے علم دیا. قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا کہ علم دیا تھا، قرآن نے کہا ہم نے رحمت کی. دیکھو انبیاء علیہ السلام کا خاصہ علم ہے. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص مقام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاں سب سے بڑا شرط جو ان کی ساری شخصیت کو سمیٹ دے، جسے ماسٹر کیا ان کی پرسنالٹی کی کہیں وہ محبت ہے. بس تنا تو کرے نفسی، ہم نے تجھے بنایا ہی اپنے لیے تھا. القائی تو علیہ کا محبت نہیں، ہم نے اپنی محبت کا پڑھتا موسیٰ تیرے چہرے پہ ڈال دیا تھا تیرے بچپن میں. محبت ہی محبت ہے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کیا چلے جائیے تو وہاں خدا کی قدرت ہے، خدا کی رحمت ہے، نرمی ہے. یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مسئلہ، سب سے بڑی چیز جو اللہ نے عنایت فرمائی تھی وہ علم. اسی لیے اللہ نے اس امت میں علم کو رکھا. ان کے یہاں رحمت تھی، اس لیے عیسائیوں کے ہاں انسانوں کے ساتھ رحمت کا جذبہ بہت عرصے تک عروج میں رہا. اس کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں تمہیں دیکھو گے عیسائی نرم دل کے ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں رحمت کا غلبہ. یہودیوں کے یہاں آپ دیکھ لیجئے، وہ ان کے انبیاء علیہ السلام جس دور میں جو نبی آتا رہا ان پہ وہ غلبہ ہوتا رہا، کیونکہ ان میں انبیاء علیہ السلام بہت آئے تھے، اس لیے وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکے. جبکہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علم کا تھا. اب علم انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ایک ہے علم جس پر یہ ساری شریعت کا دار و مدار ہے، یہ ہے. اور دوسرا ہے تکوین. تکوین کا مطلب کیا؟ تکوین کا مطلب اللہ کے وہ کام جو اس کے امر سے انجام پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن ہو جا بھی یکون ہو گیا. زندگی ہے، موت ہے، عمر کتنی ہے، کیا کھائے گا، کتنے بچے اس کے ہوں گے، شادی ہوگی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں. جب تکوینیات کا معاملہ آیا تو اللہ نے علم کے بجائے رحمت کو ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی بنیاد علم ہے اور تکوین کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے آدمی کو شریعت میں جب چلنا ہوتا ہے تو محنت کرے، علم حاصل کرے. اور معاملہ جب تکوینیات کے متعلق ہو نا تو وہاں پھر علم کچھ کام نہیں دیتا، وہاں پھر رحمت کی طلب کام دیتی ہے، عاجزی کام دیتی ہے. کبھی تیری رحمت نہیں ہو سکتا ہے، علم یہاں کچھ کام نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں رحمت کو مقدم کیا. فرمایا ہم نے اسے رحمت دی تھی. ابن عربی کہتے ہیں راضی اس میدان میں آؤ، خدا کی رحمت تمہیں ملے، یہ چیزیں ملیں. یہ دیکھا آپ نے، یہ راضی کو دعوت دے رہے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ. اسی طرح مصنوی میں بھی چیزیں آتی ہیں. مصنوی میں معروف نے کہا ہے کہ اگر دین اور اس کی گتھیاں اور اللہ کی معرفت اس کی ذات و صفات کی محض عقل کی بنیاد پر ہوتی، فخر راضی رازدار دین ہوئے تو دین کی سب سے زیادہ سمجھ فخر الدین راضی کو حاصل ہو جاتی. بڑے اچھے اشعار انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت میں خدا کے ذکر سے کام لو، اور اگر عقل سے کام لوگے، دلیل سے بحث کرو گے تو پائے چوبی سخت بے تنقید وغیرہ. تو جو عمارت، جو چیز لکڑی کے پایوں پہ قائم ہوتی ہے نا، لکڑی کے پائے بچے سخت ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد لکڑی ٹوٹ جاتی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا کام عقل کی بنیادوں پہ ہوتا تو فخر الدین راضی سب سے بڑے اس کے واقف ہوتے، اس کے ماہر ہوتے. اچھا اب یہ تو ہو گئے راضی. ابن تیمیہ بھی اور ابن عربی بھی اور راضی بھی. اب دیکھیے مجدد رحمت اللہ علیہ نے یہ خط لکھا ہے، تو یہ طویل اور پڑھیں گے بھی اسے، لیکن کمال کی چیز لکھی ہے. مجدد رحمت اللہ علیہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے انہیں صرف صوفی سمجھا، حالانکہ
اپنے زمانے کے بڑے فقیہ، فقہی مسائل پہ جہاں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کس مقام سے بول رہا ہے۔ اور اسی طرح علم کلام، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت بلا خوف تردید، ہم کہتے ہیں کہ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی سمیت کوئی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے فائق آدمی ان کے معاصرین میں نہیں۔ شاہ عبد الحق صاحب کو تو ویسے بھی حضرت رحمت اللہ علیہ حسد بھی ہو گیا، وگرنہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کیا اور دوسرے کیا، حالانکہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کا حال یہ ہے اس شخص کا اتنا علم ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اگر چاہے تو بڑی سے بڑی علمی مباحث کو اس طرح نرم کر دیتا ہے جس سے موم ہے۔ خیالی انہوں نے ایک حاشیہ لکھا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں اتنی معرکۃ الآراء مباحث ہیں، لیکن ملا عبد الحکیم سیالکوٹی اتنے آسانی سے لکھتا ہے، حیرت ہوتی ہے اس سے بڑے بڑے مسائل کو اتنی آسانی سے۔ اور قطبی ایک رسالہ ہے، اس کی شرح بھی لکھی ہے، اس کا بھی حاشیہ لکھا ہے، اور جو سیدھے سادے مسائل پہ منطق کے اتنے مشکل کر دیے ہیں، اتنے الجھا دیے ہیں انہوں نے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے کہ آدمی کہتا ہے جیسے یہ پتھر کی طرح سخت مسائل ہو گئے ہیں۔ اتنے علم کے باوجود جو معرفت باری تعالیٰ کی حضرت رحمت اللہ کو حاصل تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا کوئی ہم اثر ان کے درجے تک پہنچاؤ۔ اس لیے یہ ہے تو طویل خط، لیکن کمال کی چیز ہے۔ حضرت نے کئی جگہ مکتوبات میں اس پہ بحث کی ہے۔ یہ حضرت کی تجدید ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، اور بڑا اچھا سوال کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ایک صاحب نے امریکہ سے سوال کیا تھا لیکن بہت کام کی بات انہوں نے پوچھی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اچھا سوال بھی آدھا علم۔ اچھا سوال کرنے کے لیے بھی کوئی علم چاہیے نا۔ انہوں نے لکھا یا انہوں نے پیغام بھجوایا کہ اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ کی تجدید تھی کیا، اس بنیاد پہ آپ مجدد انہیں کہتے ہیں، تجدید کیا تھی۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تجدید کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ اس وقت پورا ہندوستان اور پورا مشرق وسطیٰ اور شام اور عراق اور مصر کے تو کہنے ہی کیا، غرب سے سب کے سب وحدت الوجود، اور اس کی بنیاد پہ تصوف میں جو گمراہ کن نظریات آ رہے تھے اور جو چیزیں آ رہی تھی اس کو اگر کسی نے لگام دی ہے، ان نظریات کا رد کیا ہے، تو اس سے مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کی زندگی میں تجدید کا ایک شعبہ یہ بھی تھا۔ جب ہم ان کے معاصرین کو پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ ان صوفیوں کو جو وحدت الوجود کے قائل تھے، تو وہ تو بسا اوقات معاذ اللہ شرک تک پہنچ جاتے تھے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے آ کر لگام دی اور انہوں نے کہا کیا یہ فضول باتیں کرتے ہو، اصل تصوف کیا ہے، اصل چیزیں کیا ہیں۔ اسی لیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی جو مکتوبات ہیں نا، یہ ایک طرح کا چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے، اساتذہ سے پڑھنے کی چیز ہے۔ ان کا خط دیکھیے، اور یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا خط ہے ان کے مکتوبات کی دوسری جلد میں۔ اگرچہ یہ موضوع حضرت نے کئی بار لکھا کہ عقل اور نقل کس کا اعتبار ہے، لیکن معرفت الحقائق، یہ جو مجموعہ ہے معرفت الحقائق، ایک ہے نور الخلائق، نور الخلائق کے بعد یہ معرفت الحقائق ہے۔ اس معرفت الحقائق کا 23واں خط ہے حضرت کا۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انعم علینا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس سے ہم نے انعام کیا، وعدانہ الاسلامی، اسلام کی طرف ہدایت دی، وجعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، انبیاء رحمت خان مر عالمین را۔ دیکھو حضرات انبیاء علیہ السلام اس پوری کائنات میں ہر جگہ کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ وہ حضرت حق سبحانہ بتوسط گریست ان بزرگواران از ذات و صفات خود، اور اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے توسط اور ان کے وسیلے سے اور ان کو بھیج کر اپنی ذات اور صفات کی خبر دی، بما ناقص عقلان وقاصر ارکان، خبردار ہم جیسے لوگ جن کی عقلیں بھی کم تھیں اور ہم جیسے لوگ جو اللہ کی ذات و صفات کا ادراک نہیں کر سکتے تھے،
خدا نے احسان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر یہ چیزیں کی، وہ اندازہ فہم کوتاہ ماں برکمالات ذاتیہ اور صفاتیہ خود اطلاع بخشیدہ. اور احسان یہ فرمایا اللہ نے کہ ہم جیسے کم عقل لوگ جن کی عقل کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات کی خود بخود اطلاع پاتی کہ اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی. خدا نے احسان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے میں اطلاع دی، وہ مراضی خود را، اور اللہ نے بتایا ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. اب نبوت اور عقل ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہے ہیں، اور اللہ نے بتایا ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے، جدا صاف تھا. اللہ نے ان چیزوں کو الگ الگ کیا، ہماری عقل نہیں الگ کر سکتی تھی. وہ منافع دنیاوی و اخروی مارا از مزاج امام ممتاز مدا، اور اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے میں بتایا کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان دہ چیزوں سے کیسے بچا سکتے ہیں اور نفع کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر توسل وجود شریف شان نہ بودے. اگر ان انبیاء علیہ السلام کا وجود نہ ہوتا عقول بشری در اسباب فان تعالی عاجز بودے. عقل محض اپنے بلبوتے پر اللہ تعالی کو بالکل نہ جان سکتی، پر در ادراک کمالات وہ سبحانہ ناقص و کافر آمدے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں عقل ناقص ہوتی، کافر آمدے پہنچ ہی نہ سکتی عقل کہ اللہ کی صفات کو سمجھے. یہ تو خدا نے احسان کیا، ایک طرح کیا. بہت بڑی بات ہے میاں. دیکھو کسی بچے کی حالت پر غور کرو تو بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں جتنا محب ہوتا ہے نا، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اپنی تحقیق میں اتنا محب نہیں ہوتا. کسی بچی پہ غور کرو، اپنی بیٹی پہ، گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں جب وہ محب ہوتی ہے نا تو وہ اتنی محب ہوتی ہے گڑیوں کے ساتھ کھیلنے میں کہ کوئی بڑے سے بڑا سرجن اپنے آپریشن میں اتنا منہمک نہیں ہوتا اور کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اپنی کتاب کو اتنا غور سے نہیں پڑتا. اور وہی چیز، وہی گڑیا جو بیکار کپڑوں سے بھری گئی تھی اور وہ گیند جو ہوا سے بھری گئی تھی، اس سے اگر لے لے تو وہ اتنا ٹوٹ کے روتا ہے، وہ اس سے روتی ہے، ایسے روتی ہے جیسے سارا جہان سے چھن گیا ہو. اور اگر 40-50 سال کے بعد اسی گڑیا کو وہ گڑیا لا کے دے دو اور اس بڈھے کو وہی گیند بلا لا کے دے دو اور ویڈیو بنا لو کہ مجھے 50 سال بعد اس چیز پہ اب ایسے رو رہے تھے، تو دیکھ کے خود ہنسے گا کہ یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے. بس میاں ایسے ہی ہوتا ہے. عمر جب بڑھتی ہے نا تو بہت سے کھلونے ہم خود توڑ دیتے ہیں یا پھر چھیننے والے چھین کے لے جاتے ہیں، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کھلونے. اور بہت سی گڑیاں جو دل میں اتری ہوئی ہوتی ہیں، اس وقت ان کی حقیقت اس گڑیا سے بھی کم ہوتی ہے، اس میں رسی اور بیکار کپڑے بھرے گئے. اور بہت سی چیزیں جن کو حاصل کرنے میں تگو زندگی کی لگا دی تھی، پھر پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی حیثیت گیند اور فٹ بال کے ہوا سے بھی کم تھی. اس چیز میں ہم الجھے رہے اور کہاں گزرتے رہے، یہاں تک کہ یہ سارے گڈے اور گڈیاں دل سے اتر جاتے ہیں، اور پھر آخر پہ جب سب کو توڑ دیتا ہے نا تو پھر ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ خود ٹوٹتا ہے تو پھر آگے پتا چلتا ہے کہ ذات و معرفت باری تعالیٰ کیا. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی تھی، اس دنیا کے پردے اٹھا دیتی درمیان سے اور اللہ تک پہنچ جاتی. اب آئی اگلی بات، قدمائے فلاسفہ، قدیم فلسفی یونان کے کہ خود را اکابر ارباب عقول کی گیرن،
جو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ دنیا میں عقل ان پر ختم ہے، اور بڑے بڑے عقل مند وہ تھے، افلاطون، ارسطو وغیرہ وغیرہ، منکر ثانی بودن، اللہ کا انکار کرنے والے یونان کے فلسفی تھے، وہ اشیاء از نقصان عقل بدہر منسوخ بھی ساختن، اور عقل اتنی تھی بس کہ کہتے تھے زمانہ ہر چیز کو بناتا ہے اور بگاڑ دیتا ہے، بس زمانہ اصل ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اور مجادلہ نمرود کے بادشاہ روئے زمین گزار کا بہت بڑا بادشاہ نمرود تھا، تم اس کی حالات پر غور کرو تو حضرت خلیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ آخر کس بات پر کیا؟ در اسباق خالق سماوات والارض مشورہ، آسمانوں اور زمین کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں نمرود نے بحث کی، مناظرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جیسے کہ تم جانتے ہو۔ اس نے یہی کہا نا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہو کے اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ عقل کا حال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارا رب کون ہے، اور وہ ساری بات تو انہوں نے کہا مشرق سے سورج کو اللہ لاتا ہے تو تو مغرب سے لیا، وقت در قرآن مجید ہم مذکور، قرآن میں یہ قصہ آیا ہے آپ جانتے ہیں، اور فرعون بے دولت بھی گو، اور اس کو دیکھو، اگر اللہ کی معرفت دولت سے حاصل ہوتی، ملک سے حاصل ہوتی، عقل سے حاصل ہوتی تو نمرود کو مل جاتی، ان یونانیوں کو مل جاتی، اس فرعون کو مل جاتی۔ اس کی حالت دیکھو، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے دربار والوں میرے علاوہ کائنات میں کوئی خدا نہیں، اور اگر کسی نے کسی کو مانا موسیٰ علیہ السلام جیسے کہہ رہے ہیں تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گا۔ ولیز فرعون حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام کے ساتھ کرتا اور اس سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا، اور اس نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، موسیٰ اگر تم خدا کو کسی کو مانتے ہو میرے علاوہ تو یاد رکھو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں۔ ولیز آن بے دولت احسان آلائے، یہ فرعون تیسری بات بھی اس کی سنو، کہتے ہیں جا حامان ابن لی سرح اللہ علی، حامان ایک اونچا مینارہ بناؤ، ابلغ الاسباب اسباب السماوات، اونچا مینارہ آسمان کی طرف بناؤ، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں آسمان میں جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا اوپر آسمان میں کہاں بیٹھا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تیسرا جملہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا سلطنت اتنی بڑی، حکومت اتنی بڑی، اور حماقت دیکھو، اور ان فلسفیوں کو دیکھو یونان والوں کو، علم اتنا زیادہ بظاہر، اور حقیقت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکے۔ یہ جو کچھ فرعون نے کہا نا کہ اوپر منارہ بناؤ اور میں چڑھوں اور جھانکوں، اسی سے ملتی جلتی وہ بات بھی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور زمین پہ ہو تو اتنا قریب نہیں ہوتا۔ مثلاً مری 7,000 فٹ یا 4,000 فٹ ہے تو اگر مری پہ چلا جائے تو 4,000 فٹ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ ایسے عقل مند مسلمانوں میں گزرے۔ ایک امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دارمی جو تھے حدیث کے امام تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر وہ نہیں، ایک اور دارمی گزرا ہے وہ بھی یہی لکھتا ہے، اور حیرت ہے کیا کہیں، کچھ کھا کے آدمی مر جائے، یقین مانیے مر جائے واقعی۔ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کی کتابیں پڑھو یہ بہت بڑا عالم دین ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور جب اس کی کتابیں ابن قیم کہتے ہیں ابن تیمیہ ہمیشہ کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو۔ خیر ہم نے جب دیکھا کہ ابن قیم سے بہت تعریف کی تو ہم نے بھی کتاب منگوائی، اللہ کا شکر کیا۔ جب اسے پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پہاڑ پہ کھڑا ہو تو اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور زمین پہ ہو تو خدا کے اتنا قریب نہیں ہے۔ کئی ایک اساتذہ سے ہم نے کہا کہ یہ ہیں شیخ الاسلام، بتاؤ بھلا آدمی جائے کہاں، ڈوب کے مر جائے، کہ یہ ہے کوئی عقل کی بات کہ اگر ہمالیہ پہ مثلاً کوئی چڑھ جائے تو اس آدمی سے جو نیپال میں رہتا ہے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات جہاں صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے ہم نے کی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ان سب کا رد کرنے کے بعد کہتے ہیں بالجملہ عقل در اثبات ان دولت عظمیٰ قاصدہ، سمجھنا چاہیے کہ عقل
اللہ تعالی کی معرفت اس جیسی عظیم دولت تک پہنچنے سے قاصر ہے، عقل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بدون ہدایت ان بزرگواران انبیاء علیہ السلام، یہ نبوت اور عقل کا تقابل چل رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی اگر ہدایت نہ ہو بین دولت سرا غیر محتج، عقل اللہ کی توحید کے گھر پہ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے تو عقل میں خود اتنی عقل نہیں تھی کہ توحید کی دولت سرا پہ پہنچتی۔ بچوں بتواتر انبیاء علیہ السلام دعوت ایشان بخدا کے خالق زمین و زمانت جل شانو شہرت یار، کیونکہ انبیاء علیہ السلام مسلسل خدا تک پہنچنے کی دعوت دیتے رہے، وکلمہ ان بزرگواران مرتفع گشت۔ اور انبیاء علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اللہ تک پہنچو، اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کے قائل ہو، جہان بھر میں ان کی دعوت اور تبلیغ ہو گئی۔ صفحائے ہر وقت کے در ثبوت ثانے تردد داشتن برکبٹ خود مطلع شد، تو تب جا کر یہ بے وقوف فلسفی جو ہمیشہ خدا کے ہونے نہ ہونے کی بحثیں کرتے رہتے تھے، پھر انہیں پتا چلا کہ ہم تو خود گمراہی میں اب تک مبتلا۔ انہیں تو اس وقت پتا چلا جب انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہوا، بے اختیار باوجود ثانے قائل گشتند، اور اس کے بعد بے اختیار بیچاروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں رہا، سر جھکا دیے اور اللہ کے قائل ہو گئے۔ پہلے بحثیں کرتے تھے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، جب انبیاء علیہ السلام کی دعوت اچھی طرح پہنچی تو پھر قائل ہو گئے۔ وہ اشیاء بہت اعلیٰ مستند ساخن، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ چیزیں اللہ نے بنائی۔ ان نورت، یہ عقیدہ نور ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہے اور کائنات کو اس نے پیدا کی ہے، کہ از انوار انبیاء مقتبس گشتہ، اور یہ نور ایسا نور ہے جو انبیاء علیہ السلام کے نور سے لیا گیا ہے۔ وہیں دولت کے اقوام انبیاء بروئے کار آمدہ، اور یہ وہ دولت ہے جو فلسفیوں نے انبیاء علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھائی ہے۔ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان نبیوں پہ خدا کی سلامتی، خدا کی رحمتیں، اور الی یوم التناد، قیامت کے دن تک، بل الی ابد الآباد، بلکہ اس قیامت کے بعد بھی جو جنت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان انبیاء علیہ السلام پہ خدا کی رحمت ہو۔ اتنی بڑی دولت خدا کی توحید کی اور اس کی ذات و صفات کی ان لوگوں نے ہمیں دی۔ وہاں ہم چنی سائر سمعیات، کے بعد تبلیغ انبیاء علیہ السلام بیمار رسیدات، یاد رکھو جتنے بھی عقیدے ہیں جن کا تعلق سننے سے ہے، کون کون سے عقیدے کی بات آگے آ رہی، یہ سب انبیاء علیہ السلام کی مہربانی ہے۔ از وجود صفات کمال واجبی جل سلطان، جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ عقل نے نہیں بتائیں، نبیوں نے بتائیں۔ کون سی ہیں اللہ کی صفات؟ حیرت ہوتی ہے کہ صحیح بخاری تک پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانتے۔ علم، حیات، قدرت، سما، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، 8 اللہ کی صفات ہیں جن کا ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کی صفات 3 طرح کی ہیں، کچھ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو اس سے قرآن اور حدیث میں بیان کرتی ہیں، جن سے معاذ اللہ شبہ پڑتا ہے انسانوں کے ساتھ کسی شراکت کا۔ ان تینوں قسم کی صفات کو سمجھنا اور اس پر اتنا یقین کہ شک ڈالنے والا شک نہ پیدا کر سکے، 1000 کوئی تقریریں کرے اس کے باوجود اس پہ شک نہ پڑے، تب جا کر ایمان سے کہتے ہیں، تب جا کر مومن ہوتا ہے۔ اور ہمارے اب بچے جو پڑھتے ہیں صحیح بخاری والے، ان سے پوچھو کسی دن کے ذات باری تعالیٰ کی صفات کی کیا قسمیں اور کیا واجب ہے، اللہ جانے کیا پڑھتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ صفات بتا سکتی تھی، وَفَيْسَتِ انبیاء وَعِزْمَتِ ملائکہ، فرشتوں کا پاک ہونا، علیہ الصلاۃ والتسلیمات والتحیات والبرکات، ان کا پاک ہونا، فرشتوں کا گناہ سے، یہ محض عقل بتا سکتی تھی۔ اور حشر و نشر، قیامت میں حساب و کتاب، از وجود بہشت و دوزخ، جنت اور جہنم کا وجود، و تنعیم و تعذیب، جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب دائمی، انہا و امثال انہا، کہ شریعت پان ناصفت، کہ شریعت نے یہ سب کچھ سکھایا، انبیاء علیہ السلام نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ عقل در ادراک شان باصرت، عقل محض اپنے بلبوتے پہ یہ چیزیں نہیں بتا سکتی۔ عقل کو کیا دخل ہے کہ جہنم میں
عقل کو کیا دخل ہے کہ جہنم کتنا گہرا ہے؟ عقل کو کیا دخل ہے کہ گائے کا گوشت جائز ہے اور سور کا گوشت ناجائز ہے؟ عقل کو کیا دخل ہے کہ یہ رشتے عورتوں کے جائز ہیں یہ رشتے حرام ہیں؟ عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے سماعین بزرگواران، اگر انبیاء علیہ السلام کی ان تعلیمات کو نہ سنا ہو سر اس بات آنہا ناقص وغیر مستقل، تو اس آدمی کو عقیدہ ناقص رہے گا اور متزلزل رہے گا۔ دیکھیے طور عقل ورائے طور حس، عقل جو ہے نا وہ حس کے بعد آتی ہے۔ مثلا اس کی تشریح کرتے ہیں ذرا، آدمی کسی چیز کو چھوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے نا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اچھی بری، اس کے بعد عقل آتی ہے نا، عقل پھر فتویٰ لگاتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حس پہلے ہے پھر عقل ہے، کئی مرتبہ حس اطلاع دے تو عقل کو پتا چلتا ہے وگرنہ عقل کو نہیں پتا چلتا، اور عقل کی بھی رہنمائی بتوسل نبوت بدرک میں در آئے، عقل کو درک لگتی ہے جب نبوت اس کی رہنمائی کرتی ہے، وگرنہ اگر نبوت رہنمائی نہ کرے تو جس طرح بسا اوقات حصے 5 سینسز یہ حواس خمسہ عقل کو صحیح اطلاع نہیں دیتے، اسی طرح عقل نبوت تک بھی نہ پہنچے اگر نبوت اس کی رہنمائی نہ کرے۔ فالج ہو گیا، اس آدمی کے ہاتھ پہ انگارہ رکھتے ہیں یا برف کا کیوب رکھتے ہیں دونوں برابر، اس لیے کہ جس نے اطلاع نہیں نہ دی سردی اور گرمی کی، عقل کیا کرے؟ تو عقل اس کو اطلاع ہی نہیں اللہ کی ذات اور صفات کی، اگر نبوت اطلاع نہ دے، نبوت نے اطلاع دی تو پھر اسے پتا چلا ظاہر وحل کے ورائے طور عقل طریقے ذرائع بات معرفت اس بات نمایت فی الحقیقت منکر طور نبوت، ہر وہ شخص، یہ ہے نا بات، ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں عقل کے علاوہ کسی کی رہنمائی نہیں چاہیے، فی الحقیقت منکر طور نبوت، در حقیقت وہ نبوت کا انکار کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے بات کہاں آ کے پڑی؟ کہ خط تو پورا کرنا ہے بھائی، آپ اگر کوئی تنگ ہو رہا ہو تو کوئی جبر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بڑی خوش باتیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری زندگی میں عقل کے علاوہ کوئی چیز رہنما نہیں ہے تو حقیقت میں وہ نبوت کا انکار کر رہا ہے اور مصادم اور نبوت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے۔ بس از وجود انبیاء چارہ نبوت، تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، تاب شکر منعم جل سلطانہ، تو پھر ہم صرف اگر عقل کے بھروسے پر رہیں گے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ نبوت سکھاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ بعقل واجبات دلالت نمائند اور عظیم مولا نعم جل وعلا کے بعلم و عمل تعلق دار ہے، اور نبوت سکھاتی ہے کہ کون سا علم اور کون سا عمل تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ از قبل سبحانہ معلوم ساختہ ظاہر نہ سازن، اگر نبوت کے علوم کسی انسان کے پاس نہیں ہے، محض عقل ہے، تو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ یہ تعظیم ہے تعالی کیا جلد سبحانہ مصطفیٰ نشوت شیان شکر ولیل تعالی۔ یاد رکھو اگر نبوت کی تعلیم نہ ہو تو آدمی کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عزت بھی نہیں کر سکتا، انسان نہیں جان سکتا، زیرا کی قوت بشری در ادراکیان عاجز تک، اس لیے کہ انسان کی عقل سے بتا ہی نہیں سکتی کہ خدا کی تعظیم کس میں ہے کس میں نہیں ہے، خدا کی عزت کس چیز میں ہے کس چیز میں نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے وہاں روم میں، اچانک ان کا شعر یاد آیا مثنوی میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور اس نے کہا بادشاہ کی عزت کروں، تو اس نے کہا بادشاہ ہمارا کیا کہنے، اس کے جولاہا نہیں ہے۔ تو معلوم کہتے ہیں یہ اس کے نزدیک عزت کی معراج تھی کیونکہ ہمارا بادشاہ جولاہا نہیں ہے۔ اس نے کون سمجھاتا کہ یہ تم اس کی عزت کر رہے ہو یا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے کہا ایک آدمی نے کہ آپ کی والدہ بڑی شریف ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ جب بات پہنچی تو اس نے آ کر شکایت جو بڑا کلمن جس پہ بات سنائی گئی تھی اس نے آ کے مقدمہ کر دیا، اس نے کہا میرے مومنین کل لڑائی ہوئی ہے اور اس لڑکے نے مجھے یہ کہا ہے تمہاری والدہ بہت شریف ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کا مقدمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے ان کی والدہ کی تعریف کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پکڑو اور اتنے درے لگاؤ. والدہ کی تعریف کے لیے اور کوئی جملہ نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے ماں کی گالی دی, وہاں اور کوئی جملہ نہیں ملا تھا. یہ ہے وہ بات کہ بادشاہ جلا نہیں ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقل کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ کی تعظیم کیسے کرنی ہے, بلکہ بساعت غیر تعظیم ارا سبحانہ تعظیم تعالی انگارت. این ممکن ہے کہ تعظیم اپنی طرف سے کرتے کرتے اللہ کی بے ادبی کر جائے. ایک اور بھی واقعہ سناؤں اگر نہ سمجھے ہو تو. ایک صاحب کو کسی وجہ سے بڑا تعلق ہوا ہم سے, تو انہوں نے بڑی تعریف کی. کہنے لگے کہ آپ کینیڈا نہیں آتے. ہم نے کہا بھی کینیڈا آنا تو ذرا دشوار ہے. کہنے لگے آپ آتے تو میں آپ کو دکھاتا. سچ اتنا زیادہ یہاں ہمارے جو بیک یارڈ ہے اس میں اتنی گھاس لگی ہے اور ہم نے ایک دمبا قربانی کے لیے لیا ہے اور میں اس دمبے کو کھلاتا ہوں. آپ یقین مانے آپ مجھے اس دمبے سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہ محبت کا اظہار ہے نا کہ ہم سے دمبے سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہی چیز ہے. اب سمجھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر نبوت نہ ہو اور پاس عقل تک رہے تو عقل ممکن ہے اللہ کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے جو حقیقت میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں اذان حضرت تعالی و تقدس مقصور پر نبوت. اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہے, بند ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے. دیکھا اسی لیے کوئی آدمی اللہ کا کوئی نام اپنے پاس سے نہیں رکھ سکتا. شریعت منع کرتی ہے. شریعت کہتی ہے تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, شافی ہے. یہ مت کہو کہ اللہ ڈاکٹر ہے. معاذ اللہ, اس لیے کہ ڈاکٹر انسان ہے, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ خانے ہے, کائنات بنانے والا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انجینئر ہے. ٹھیک ہے, انجینئر عام آدمیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے نام سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت فرماتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. اور منحصر پر تبلیغ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کی تعظیم, اللہ کو جاننا, یہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم تک نبیوں کا پیغام کس رنگ میں پہنچا ہے. انبیاء علیہ السلام عقل سے کہیں آگے کی بات بتاتے ہیں. وہ الہام کہ اولیاء مقتبس انوار نبوت. ہم پھر جو کہتے ہیں کہ مشائخ کو الہام ہوتا ہے تو الہام دیکھو یہ اصل میں نبوت کے نور سے وہ نور ہے جو کسی کے سینے میں پہنچتا ہے. بس برکات و فیوز مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ نور حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے. عقل دارین امر اگر کفایت بھی کر, جتنی باتیں ہم نے اب تک کہی ہیں, اگر عقل کافی ہوتی ان ساری چیزوں میں, فلاسفہ یونان کے مقتضا خود عقل و ساختان درسی ہے دلالت نمی ماندن. اگر عقل سے یہ سارے مسائل حل ہوتے, جنت جہنم, اللہ کی معرفت, ذات و صفات, تو یونان کے فلسفی کبھی بھی گمراہی کے جنگل میں زندگی بسر نہ کرتے, گمراہی کے صحرا میں بھٹکتے نہ پھرتے. ہما بیش می شناختن, حالانکہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم والے تھے. وہ آن کے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم یونان میں ہونے کے باوجود ان فلسفیوں کا حال یہ تھا کہ جاہل ترین مردم در ذات و صفات واجبی جل سلطانو, اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جاہل لوگ بھی یہی. حقرہ سبحانہ بیکار و معطل دانستان. اب آیا ہے غصہ. اللہ تعالیٰ کو سبحانہ و تعالیٰ کو بیکار سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کوئی کام نہیں کرتا. وہ غیر ازجب چیز, بس ایک چیز کی رٹ لگاتے ہیں, عقل فعال, عقول اشرا, 10 عقلیں فلسفے میں آتی ہیں نا, 9 عقلوں کے بعد ایک اور عقل ہے, اس کی تشریح پہلے گزر چکی. وہ عقل حضرت فرماتے ہیں بس اس عقل کو عقل فعال خود تراشیدہ, اپنے پاس سے ایک عقل فعال بنا لیے, ایک لفظ سیکھ گئے, حوادث کا خالق سماوات و ارض داشتا اور بہو منصوب میدارن. کیسے ظالم ہے,
زمین و آسمان میں جتنے تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سب کو بجائے اس کے کہ کہیں اللہ کرتا ہے یہ سارے کام، کہتے ہیں عقل فعال کرتی ہے. وہ اثر را از مؤثر حقیقی جل سلطان منا نمودا آن را اثر منحوت خود بھی دان. ایسے ظالم ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزوں میں اثر ہے، پانی میں ٹھنڈک کا، آگ میں جلانے کا، سب کے سب اثر کہتے ہیں اللہ پیدا نہیں کرتا، اللہ اس میں اثر نہیں رکھتا، یہ تو عقل فعال کے کام. آگے پھر ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبل کلمتن تخرج من افواہ. کتنا بڑا کفر کا جملہ ہے یہ جو کہتے ہیں فلسفی کہ کائنات میں جتنے بھی اثر ہیں، بیج کے پھوٹنے کا اثر، مٹی کا اثر، سردی اور گرمی کا اثر، اس زمانے میں مرتب ہوتے ہیں نا، دوائی کا اثر، شفا ملتی ہے یا نہیں، یہ سب کچھ اللہ نہیں دیتا، عقل فعال دیتی ہے. کتنا کفر کا جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلا. یقولون الا کذبا، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بکتے. یہ یونان کے فلسفی کفار دار الحرب، ہندوستان کے کافر، یہ ہندو مشرک باوجود بت پرستی ان جماعت آسن حالن، باوجود اس کے کہ ہندوستان میں بتوں کو پوجتے ہیں، یہ ان فلسفیوں سے اچھے ہیں. حضرت بحق سبحانہ جل والا در تنقیل التجا دارن، کہ جب ان ہندوؤں پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. وہ بتہارا وسیلہ شفاعت پیشے تعالیٰ سازن، اور اپنے بتوں کو اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلے کے طور پر رکھتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو ان فلسفیوں تو یہ اچھے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، کم سے کم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں اور اللہ معطل اور بیکار. عجب تر آنکھیں جمع السفہاء حکما نام، اس سے زیادہ مصیبت دیکھو کہ یہ یونان کے سفیہ اپنے آپ کو حکما کہتے ہیں، یہ سفہاء بے وقوف اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں. وہ بے حکمت منصوب میدارن اکثر احکام ایشان سیما در الہیات کے مقصد اسناد قاصدان، اور اللہ تعالی کی ذات و صفات کو پہچاننا کہ سب سے روشن چیز وہ ہے، اس میں ذرہ برابر ہی نہیں اطلاع نہیں. یہ حال ہے ان کا. چل آئندہ اس کا مکمل کرنا بہت کام کی چیز ہے. آئندہ اگر آپ کے کو سمجھ آئے تو آئندہ اس کو سنیے گا کہ مجاہدات اور ریاضات کی جو حضرت نے بات کی ہے نا، بہت کام کی چیز ہے. انشاءاللہ آئندہ بات